اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جامع ترمذی میں آج ہم ابواب الرؤیا دیکھیں گے، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، کیونکہ نارملی خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنے خواب سنانے کا نا، تو اس باب کو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی تشریح دیکھیں گے اس میں۔ آج ہمارا 9th ڈے ہے۔ باب ما جاء فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقد رآنی۔ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا۔ اچھا، ان عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقدرنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آئے، خواہ وہ شریعت اس رسول کے اعتبار سے جدید ہو۔ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب وحی ہو، خواہ وہ نئی شریعت کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمیہ کی، جیسے بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس شریعت بھی ہے، اس کے پاس کتاب بھی ہے، اور رسول اللہ کا حکم لے کر آتے تھے اور لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جو خواب والی بات ہے اس کو دیکھیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، زیارت کی، تو اس نے واقعی میں اپنے نبی کی زیارت کی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا مغالطہ ہے۔ یہ آج صبح بھی ایک خاتون ایسی ملی تو کہتی ہیں کہ میں صبح اور میں اذکار بہت کرتی ہوں نا، بہت زیادہ ذکر کرتی ہوں، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن میں پھر پوچھتی ہوں سب سے کہ کیا یہ واقعی میں سچ ہے، تو پھر اس کو تسلی دلائی کہ واقعی میں سچ ہے۔ اور پھر دیکھیں آج حدیث پاک بھی وہی سلیکٹ ہوئی ہے۔ تو یہ بات سچی ہے کہ جب آپ، اور کیسے وہ پتہ چلا، دیکھیں اللہ کی طرف سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کون سے نبی کی زیارت ہوئی۔ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اس طرح کہ اگر ایسے ہی بہت حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بہرحال اللہ جس کو چاہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے خوابوں کی تعبیر کا علم حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد امام سیرین کو اللہ نے اس علم سے نوازا تھا۔ تو ایک دفعہ امام سیرین کے پاس ان کے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا خواب میں کہ میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو امام سیرین نے فرمایا کہ تمہیں راحت ملے گی، خوشی ملے گی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ آدمی آیا، پھر اس نے کہا میں نے آگ دیکھی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا تمہیں کوئی مشکل پریشانی درپیش ہوگی۔ اچھا، وہاں جو شاگرد تھے وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا ایک ہی چیز اس نے 2 مرتبہ دیکھی، ایک دفعہ آپ نے کہا راحت ملے گی، دوسری دفعہ کہا کہ مشکل ہوگی۔ تو امام صاحب نے پھر اس کو بیان کیا کہ پہلے جب اس نے خواب دیکھا تھا تو سردیوں میں، شدید سردیوں میں آگ دیکھی تھی۔ نارملی سردیوں میں آگ جو ہوتی ہے وہ راحت دیتی ہے، گرمائش دیتی ہے، سکون دیتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اسے کوئی خوشی ملے گی۔ دوسری چیز، شدید گرمیوں میں جب اس نے آگ دیکھی تو ظاہر ہے آلریڈی اتنی گرمی ہے، تپش ہے، اب وہ یہ دیکھے گا، اس نے دیکھا تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے کوئی مشکل پریشانی یا
ایسا معاملہ ہوگا، اس لیے ایسے تو وقت کے ساتھ پھر یہ کہ یہ تو سیزن کا ہو گیا نا، سردی گرمی کا اوقات بھی ہوتے ہیں خواب کے نا، کہ آپ نے خالی پیٹ فجر کے بعد خواب دیکھا، یا پیٹ بھر کے آپ نے دوپہر کو سوئے ہوئے تب خواب دیکھا۔ نارملی علماء کرام منع کرتے ہیں کہ اپنا خواب بیان نہ کریں۔ کیوں؟ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب آپ نے کسی انجان بندے کو اپنا خواب سنا دیا تو وہ جو بھی تعبیر اس کی اس وقت بیان کرے گا وہی آپ کے حق میں قائم ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے ایک تو عورتوں کو نہ بتائیں، وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتی ہیں اپنی طور سے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو تعبیر پھر جو کوئی غلط یا صحیح بتائے گا وہی آپ کے حق میں، تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صدقہ کر دیں، کوئی پیسے صدقہ کر دیں کہ میں نے کوئی ایسا برا خواب دیکھا ہے تو اس کا صدقہ بعض، اور جو اچھا خواب ہوتا ہے اس کا خود ہی دل میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں طبیعت میں خوشی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے، اس سے علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ خوابوں کی طرف زیادہ نہ جایا کریں۔ اچھا اچھا دوسری حدیث پاک کو دیکھیں، ان ابی قتادہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الرؤیا من اللہ والحلم حلم من الشیطان فاذا رأى احدکم شیئا یکرہہ فلینفث عن یسارہ ثلاث مرات فلیستعذ باللہ من شرہا فإنہا لا تضرہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی جب کوئی ایسی چیز خواب میں دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اسے اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دینا چاہیے، اور اسے آپ لوگ اپنے مائک بند رکھیں اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگے، تب وہ خواب واقعی اسے نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ناپسندیدہ خواب دیکھنے کہ مسنون اعمال جو ہیں نا ان کو دیکھیں، مختلف احادیث میں ناپسندیدہ خواب دیکھنے کے 6 مسنون اعمال ذکر کیے گئے۔ نمبر 1، انسان اللہ سے برے خواب کی شر سے پناہ مانگے۔ نمبر 2، اللہ سے شیطان کی پناہ مانگے۔ نمبر 3، اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے۔ نمبر 4، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ نمبر 5، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نمبر 6، وہ کروٹ بدل لے جس میں اسے برا خواب نظر آیا، ٹھیک ہے، کروٹ بدل لینی چاہیے۔ اور بس بات، اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ صدقہ کر دیں۔ نمبر 7 یہ ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیں تاکہ وہ خواب کی تعبیر اگر بری ہے تو وہ حق میں قائم نہ ہو۔ اگلے باب کو دیکھیں، ان ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اذا اتیت بقدح لبن فشربت منه ثم آتیت فضلی عمر ابن خطاب قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ قال علم۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا، اچانک میرے پاس خواب میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا، پھر میں نے باقی ماندہ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر خواب میں دودھ دیکھا جائے تو اس کی تعبیر علم سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ علم اور دودھ دونوں ہی نفع بخش چیزیں ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تعریف بیان کی گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علوم نبوت سے خوب نوازا تھا، ان کا زمانہ خلافت بھی طویل تھا، فتوحات کا سلسلہ بھی وسیع اور دین کے نشر و اشاعت کے موقع بھی بہت میسر آیا، اور ان کی اطاعت پر امت کا اتفاق ہے۔ تاہم اس وجہ سے ان کو حضرت ابو بکر
صدیق پر فضیلت نہ حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ صدیق اکبر بہرحال علم اور عمل کے لحاظ سے تمام صحابہ کرام پر ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ جب آپ فضیلت کا باب پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کا، تو اس کے اندر وجہ بتائی جاتی ہے کہ صحابی کی فضیلت اس وجہ سے زیادہ ہے۔ جیسے درود پاک ہے، بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ درود پڑھ سکتے ہیں، یہ درود کا مطلب کیا ہے؟ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت کس کی ہے؟ درود ابراہیمی کی ہے نا، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ فضیلت میں زیادہ افضل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باقی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پر اچھا، جن خواتین کو کچھ زیادہ کیوریوسٹی ہے نا، تو یہ تو میں نے جب اللہ نے دور حدیث میں پہنچایا اور یہ باب رویا پڑھا، تو میں نے پھر یہ خوابوں کی تعبیر اور اس کے اندر نہ میں بتاتی ہوں، تو نہ ہی میں اس کو تجسس ہوتا ہے مجھے کہ اچھا میں کسی سے پوچھوں، نہیں، سیدھی سی بات ہے کہ برا خواب آیا آپ صدقہ دے دیں، لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھوک دیں اور وہ آپ کی خواب محفوظ ہو گیا، سیف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کتاب الرؤیا، امام سیرین کی جو لکھی ہوئی ہے نا سچا خواب نامہ، میرا خیال ہے یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ امام سیرین کی جو کتاب لکھی جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے وقت اور اس کے ساتھ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتایا ہے، تو جن خواتین کو شوق ہے وہ کتاب خرید لیں، گھر میں رکھ لیں، یہی علاج ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ پہ ہی توکل رکھے۔ اچھا جی، یہ تو ایک ہمارا آج ہو گیا۔ دوسری چیز جو آج کے لیے سلیکٹ کی ہے وہ ابواب الایمان میں سے کی کہ باب ما جاء امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ ویقیموا الصلاۃ۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں اور نماز کو قائم کریں۔ حدیث پاک کو دیکھیں، انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ، جو غزوات کی بات ہم نے کی تھی نا، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں اور ہماری ذبح کی ہوئی چیزیں کھائیں اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھیں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو ہم پر ان کی جانیں اور مال حرام ہو جائیں گے، مگر کلمہ اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی اگر وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب کریں جس کی وجہ سے ان کی یہ چیزیں حلال ہو جائیں، ان کے لیے وہ تمام منافع ہیں جو مسلمانوں کے لیے، اور ان پر وہ تمام حقوق لازم ہیں جو دیگر مسلمانوں پر ہیں۔ کون سے؟ دیکھیں، جب اس چیز کی گواہی دے دی نا، جب ہر انسان آزاد ہے، لیکن جب جیسے ہی کلمہ پڑھتے نا لا الہ الا اللہ، اب آزادی ختم، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی مان کے زندگی گزاریں گے تو ہی مومن بنیں گے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنا بہت ضروری ہے، یہ ایمان میں داخل ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور آگے دوسری بات کیا ہے؟ وہ یقیم الصلاۃ، اللہ نے کیا کہا؟ نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے؟ فرض عبادت جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ امیر ہیں یا غریب ہیں، جسمانی عبادات جو ہیں وہ سب پہ فرض ہے اور اس کا حساب ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے نبی کو کہ آپ جنگ کریں ان لوگوں سے جو کافر ہیں، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جیسے ہی ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کی حدود ہم پہ نافذ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے حلال چیز کو کھانا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے، اور خام خواہ کسی کو مارنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ان مسلمانوں کے لیے شناخت ہے کہ یہ ویسے تو جو غزوہ بدر ہوا وہی اللہ نے ایسے قائم کیا کہ مسلمان اور کافر جو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، ان کی شناخت علیحدہ علیحدہ ہے، ان کے مذہب، ان کا طریقہ زندگی الگ ہے، تو اللہ نے چاہا کہ مسلمانوں کی اپنی شناخت قائم ہو، اسی لیے غزوات ہوئے، اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کفر کی جو بات ہو رہی ہے، کفر کا مطلب ہے بات کا انکار کرنا، جو قرآن اور سنت سے قطعی طور پہ ثابت ہوتی ہے، اور اس کے معنی اور مفہوم بھی قطعی ہیں، اور جس کے معنی میں ہر خاص عام مسلمان کو معلوم ہو کہ یہ دین کا حصہ ہے۔ اب اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہوگا۔ لہٰذا اگر دین کا کوئی امر قطعی ہے مگر لوگوں کو عام طور سے معلوم نہیں، تو اس صورت میں اس کا انکار کرنا کفر نہیں ہوگا، ہاں فسق ہوگا، فسق گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب کفر کی دیکھیں، جو شرح لکھتے ہیں حدیث کی محدث، انہوں نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں شارحین حدیث نے۔ پہلا ہے کفر انکار۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ کفر ہے کہ انسان کے دل میں بھی انکار ہو، زبان پر بھی ہو، نہ دل میں تصدیق ہو اور نہ زبان سے تسلیم اور اقرار ہو۔ یہ عام کافروں کا کفر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون عام کافروں کا کفر کیا ہے؟ کفر انکار۔ دوسرا کفر ہے کفر حجود۔ یہ وہ ہے کہ دل سے وہ پہچانتا ہے، اسلام کی حقانیت سمجھتا ہے، لیکن زبان سے انکار کرتا ہے۔ جیسے شیطان کا کفر، کہ وہ دل سے سب کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے اس نے انکار کیا تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی کہ دل سے مانے، مطلب اور زبان سے اقرار ہی نہ کرے۔ تو دل میں سچائی ہوتی ہے، بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، دل سے مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم فطرت پہ جو آئے اس دنیا میں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ زبان سے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا کفر ہے کفر عناد۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دل سے ایک انسان ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، لیکن دوسرے دین سے برات کا اظہار کر کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسے ہرقل، ابو طالب کا کفر۔ اچھا ہرقل کا کیا تھا؟ یہ رومی بادشاہ تھا، اس کو جب دین اسلام پیش کیا گیا، اب یہ کیا تھا کہ یہ مان تو گئے تھے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ابو طالب کے لیے آتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے اور فائنینشلی اتنے ویل آف نہیں تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب تو مالدار لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے تھے ان کی کفالت نہیں کی، ابو طالب نے کی، اور جب ابو طالب بیمار تھے تو اس وقت دنیا سے جانے کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اتنا کہنے لا الہ الا اللہ، تو قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کرواؤں گا۔ لیکن ابو جہل بھی اس وقت ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ خبردار اپنا دین مت چھوڑنا، اس کی بات نہ ماننا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اور دنیا سے چلے گئے ابو طالب، اور سب سے ہلکا عذاب جو ان کو ہوگا جہنم میں، کہ ان کے صرف پاؤں جہنم میں ہوں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس جو پاؤں جہنم میں ہوں گے اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا، جیسے ایک ہانڈی پک رہی ہوتی ہے نا، اس میں بلبلے آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا، صرف پاؤں ہوں گے۔ تو چوتھا کفر ہے کفر نفاق، کہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے، التزام اطاعت کا بھی اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں انکار موجود ہے، دل سے قبول کرنے اور ماننے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے، تو یہ کفر نفاق ہے، ٹھیک ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ منافقت اللہ کو نہیں پسند، کہ ظاہر میں کچھ اور باطل میں کچھ، دل سے کچھ، زبان سے کچھ اور دل میں کچھ اور۔ تو جب زبان اور دل ایک نہیں ہوتے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور جہنم میں سب سے نچلا درجہ جو ہے منافقین کا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے جب آپ پڑھتے ہیں، جس دور میں قرآن پاک اتارا گیا
تو قرآن میں آپ منافقین کا ذکر سنیں گے، مشرکین کا سنیں گے، کفر کا سنیں گے، مسلمان کا سنیں گے، نصارہ کا سنیں گے، نصارہ کیا، عیسائی، کرسچنس، اور یہودیوں کا سنیں گے، بنی اسرائیل کا سنتے ہیں، بنی اسماعیل کا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر کفر نفاق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر دل سے ماننے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ زبان سے تو یہ ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں جو جیسا ماحول دیکھو ویسے بن جاؤ، تو بس ٹائم گزر جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ٹائم نہیں گزر رہا ہوتا، انسان اپنے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجے کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو درجے ہیں نا، جیسے سب سے اوپر امت جہنم میں سب سے اوپر امت محمدیہ کے گنہگار مرد اور عورتیں ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس امت کی عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد ان کو ایک نہر سے غسل دیا جائے گا، جس سے جب جو کوئی جلی ہوئی چیز پانی میں ڈالتے ہیں تو اس پہ کیسے نشان باقی رہ جاتے ہیں، تو چہرے پہ، جسم پہ نشان باقی رہ جائیں گے، لیکن اس نہر سے غسل دینے کے بعد ان کو جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو جنتی ہوں گے ان کو پتہ ہوگا یہ گریس مارکس لے کے 30-40 جیسے امتحانوں میں ٹیچرز 20 نمبر، 2 نمبر، 10 نمبر دے کے پاس کر رہی ہوتی ہیں، چلیں اگلی کلاس میں۔ تو یہ جب جنت میں آئیں گے تو ان کے چہروں کے داغ کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے، ہمیشہ جنتیوں کو پتہ ہوگا یہ جہنم سے ہو کر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اگر جو خواتین کے چہرے پہ ایک پمپل نکلا ہو، ایک داغ لگا ہو، تو کتنی پریشان ہے، کریمیں کیسی استعمال ہو رہی ہے، بیوٹی پارلر جا رہی ہے، اسکن ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کہ میرا چہرہ اچھا رہے۔ تو ایسی تھوڑی زندگی کہ غافل بن کے گزار لو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، نہیں، ایک مہلت دی اللہ نے، اللہ نے کہا کر لو، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں دوسرا درجہ جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے، پھر یہودیوں کا ہے، پھر موجوسیوں کا ہے، پھر صابیوں کا ہے، صابی 17 برس، اسی طرح 7 درجے، اور سب سے نچلا جو ہے وہ منافقین کا ہے، درمیان میں کافر بھی ہیں، اس طرح سے ہے۔ تو منافقین کو سب سے زیادہ دھوکہ، مطلب سب سے زیادہ جہنم کا عذاب ہوگا، تو اس لیے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا ہمارے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں، کیا زبان پہ کچھ، دل میں کچھ اور تو نہیں، کیونکہ حساب پھر سخت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کفر کی بات ہے نا، مومن ہونے کے لیے تمام ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص ان تمام امور پر ایمان لائے جن کا ثبوت قطعی طور پر ثابت ہے، جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اسلام کے بعض احکام پر ایمان لائے، بعض کا انکار کرے، یا ان میں سے ایسی کوئی تعویل کرے، ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی کرے یا چینج کرے، تو جو قرآن و سنت کے اصول کے سراسر خلاف ہو، ایسا شخص کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو 5 پلرز آف اسلام ہے نا، ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، جو ہم نے پہلے بھی بات کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد 2 عبادات ہماری جسم کی ہیں، نماز اور روزہ، اس میں امیر غریب ہر کا حساب کتاب ہوگا، اور 2 عبادات جو ہیں وہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور انہوں نے حج بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بخاری کی بھی حدیث پاک ہے کہ 70,000 لوگ اس امت محمدیہ میں وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون ہوں گے یہ 70,000 لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا پہ ان پہ مشکلات، پریشانیاں آئیں، انہوں نے صبر کیا، صبر کی انتہا کی، بلکہ انتہا سے زیادہ بہتر ہے جو قرآن پاک کا لفظ ہے، صبر جمیل کیا۔ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر جس میں شکوہ نہیں ہوتا، اللہ نے مشکل دی، پریشانی دی، اللہ آزما رہا ہے، کسی کو اولاد سے، کسی کو صحت سے، کسی کو علم سے، کئیوں کو اللہ جاہل بنا کے رکھتا ہے، دیکھنے میں وہ بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں، اصل میں کوئی دین کی سمجھ نہیں ہوتی، اور ان میں بعض دفعہ آپ ایسے پڑھے لکھے PhD ڈاکٹرز، انجینئرز بڑے ہوتے ہیں، جب لال اشارہ آ گیا نا، ٹریفک کے اصول ہی آ گئے، سمپل سی مثال ہے،
وہ روڈ کراس کر جاتے. کیا علم حاصل کیا کہ قانون کوئی نہیں دیکھ رہی ہے. تو آپ بھلا ہوئے حکومت کا جنہوں نے 500-1000 روپیہ فائن لگایا ہے، ہاں خود بخود بریکیں لگتی ہیں گاڑیوں کی، موٹر سائیکلوں کی. تو اندر سے حال یہ ہے. اصل میں اندر سے ہی انسان نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، تبھی اس کی نجات ہوگی. تو 5 پلرز آف اسلام جو ہے، اس میں اب آپ دیکھیں کہ اب جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، یعنی باب ما جاء بنی و اسلام علی خمسین، یہ باب اس باب میں ہے، اس بیان میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ. ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسین شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان کا ذکر فرمایا. اس سے دراصل اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح خیمہ 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کا خیمہ بھی 5 ستونوں پر قائم ہے. 5 کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ تمام فرائض میں سب سے اہم ہے، اور اسلام کے دیگر فرائض اور احکام کی بنا انہی پر ہیں. اچھا، اب جو ہم حدیث پڑھیں اس کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. نام ہی حدیث کا یہ ہے. اس کا شان نزول، اس کی آگے پھر تشریحات نکلتی ہیں اور آگے ڈیٹیل ہے. تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث جبرائیل. ٹھیک ہے. اچھا، خیر میں اس کی اردو پڑھ رہی ہوں، عربی نہیں. حضرت یحییٰ بن یمہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ محبت جہینی پہلا شخص ہے جس نے تقدیر کے متعلق گفتگو کی. کہتے ہیں کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ آ گئے. ہم نے کہا کہ اگر ہم نے کسی صحابی رسول سے ملاقات کی تو ہم ان سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے جو ان لوگوں نے پیدا کر رکھا ہے. اچھا، چنانچہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی جبکہ وہ مسجد سے باہر تھے. چنانچہ میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیر لیا. میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی کلام کو میرے سپورٹ کرے گا، یعنی مجھے متکلم بنائے گا. میں نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم بھی طلب کرتے ہیں، یعنی سیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے اور یہ کہ امر جدید ہے، یعنی پہلے سے کسی امر کا اندازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وقوع سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، جب آپ ان سے ملیں تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ قسم کھایا کرتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے تو ان سے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئیں، خواہ وہ تقدیر اچھی ہو یا بری. راوی کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن عمر حدیث بیان کرنے لگے. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سفید کپڑوں اور نہایت سیاہ بالوں والا آدمی آیا. نہ اس پر کوئی سفر کا اثر دکھائی دیتا تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا. کیا مطلب کہ اگر کہیں مدینہ کے علاوہ کہیں دور سے آئے ہیں تو کوئی مٹی کچھ ہوگا، سفر کی تھکاوٹ چہرے سے یا لباس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسافر ہے. اور نہ ہی ان کو ہم نے پہچانا، یعنی کہ وہ مدینہ کے اندر بھی نہیں رہتے تھے. تو کیا اب یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، یعنی انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا. پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ایمان یہ کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نو وارد نے، نئے آنے والے نے کہا تیسری چیز کیا پوچھ رہے ہیں؟ احسان کیا؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ ہر بات کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا آپ نے سچ فرمایا۔ کہتے ہیں ہمیں اس بات پر تعجب ہونے لگا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور پھر آپ کی تصدیق کرتا ہے۔ اس رجل نے کہا قیامت کب آئے گی؟ رجل آدمی۔ آپ نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے وہ اس کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ چند علامتیں ہیں، باندی اپنی سیدہ اپنی مالکن کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ براہنہ پا براہنہ جسم، تنگ دست اور بکریوں کے چرواہے عمارت میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 دن کے بعد ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ وہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہاری دینی امور سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ 3 سوال انہوں نے پوچھے، ایمان، اسلام اور احسان، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تو وہ فرماتے آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں آیا کہ سارا پوچھ بھی رہا ہے ساتھ کہہ بھی رہا ہے سچ کا، جب پتہ بھی ہے پھر بھی، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت نہیں وہ بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ تم لوگوں کو دین سکھانے آیا تھا۔ کیسے کہ جب کوشچن ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو صحابہ کرام جو وہاں پہ صحابہ صفہ کے چبوترے پر ہیں، جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں سیمی سرکل میں، ان کو دین سمجھ آ رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سائل بن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے۔ اس حدیث میں چونکہ اسلام کے بنیادی مسائل اور احکام بیان کیے گئے، اس لیے علامہ قطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ام السنہ کہنا چاہیے، جس طرح سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ بنیادی امور ہیں۔ سورہ فاتحہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کس وقت ہوئی؟ اچھا، اس میں اب آگے نا بہت ساری ڈیٹیل بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ مقصد کیا تھا؟ اصلاح کرنا اور ان کو بتانا۔ صحابہ کرام کے آخری دور میں تقدیر سے انکار کا فتنہ رونما ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو صحابہ کرام زندہ تھے انہوں نے اس فتنے کی بڑی سختی سے تردید کی تھی۔ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے تھے انہیں قدریہ فرقہ ہے یہ کہا جاتا تھا۔ ان کا ابتدائی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کسی عمل اور فعل کا اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک اس عمل اور فعل کو کر نہ لیا جائے۔ تو ایسے تھوڑی ہے، اب دیکھیں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، لوح محفوظ پہ تقدیر اچھی بری لکھی گئی، ہر چیز، ہر انسان کا رزق، اولاد، اس کے معاملات جو دنیا میں آئیں گے وہ پیش کیے گئے۔ تقدیر مبرم، تقدیر اٹل، اٹل کون سی؟ انسان کی پیدائش اور موت، اور دوسری تقدیر جو ہر روز آسمان سے آتی ہے لیکن نیچے جو اللہ کی مخلوق ہے، مرد عورتیں، وہ صدقہ بھی دیتی ہیں اور صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہیں اپنی حفاظت کی، تو مشکلات واپس چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ اس چیز پر ایمان رکھنا، پھر آہستہ آہستہ
لوگوں نے فتنے آتے گئے، بڑھتے گئے. اور پھر یہ بھی ہے کہ قرب قیامت کی جو علامات ہیں کہ جو بکریاں چرانے والے تھے وہ اونچی اونچی، چوڑی نہیں، ہوا سے یعنی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں بنائیں گے. تو آج آپ دیکھ لیں سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں آپ کو ایسی ایسی بلڈنگز نظر آ رہی ہیں کہ اتنی اونچی اونچی ہوتی ہیں. یہ بھی علامت ہے قیامت کی کہ ایسے لوگ ہیں. اور پھر بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس پہ تو خیر ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ تھوڑی سی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے سختی ضروری ہوتی ہے اولاد کے لیے. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ ہر چیز بچوں کی مانتے جائیں مانتے جائیں مانتے جائیں. اللہ تو نہیں کر رہا ہے ایسے ہمارے ساتھ. ہم تو دعا مانگتے اللہ دے رہا ہے، کبھی نہیں دے رہا. کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو دعا مانگی ہے اس کا 20% حصہ ان کو دنیا میں دینا ہے اور باقی کا حصہ 70%، 80% آخرت میں دینا ہے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے کہ آخرت میں جب انسان اپنی دعاؤں کا ثمر اثر دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. آج تو انسان کی جب دعا قبول نہیں ہوتی بے حوصلہ ہو جاتا ہے، اور جن کی جلدی جلدی قبول ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہیں اللہ نے سارے معاملے دنیا میں تو نہیں ہمیں دے دینے. اگر ایسا ہوتا تو پھر نبیوں کو تو اللہ بادشاہ بناتا. حالانکہ 1,24,000 پیغمبر آئے، 2 نبی جو تھے وہ ان کو بادشاہت ملی، حضرت سلیمان اور حضرت یوسف علیہ السلام، بس. اور کوئی نبی بادشاہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت آپ سورہ یوسف آپ نے جنہوں نے پڑھی ہے تو آپ دیکھیں بادشاہت بڑی اینڈ میں ملی، شروع میں امتحان ہی تھے. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکلے، کھوٹے سکے میں بکے، محل میں کام کیا، جیل چلے گئے. اور اس کے بعد پھر بادشاہت بڑی اینڈ کی بات ہے. تو یہ دنیا جو ہے نا، جو زندگی ہے یہ امتحان گاہ ہے. سانس سیدھے جنت میں جا کے ہونے ہیں، تو اس لیے گھبرایا نہ کریں. آج پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت سفید اور بال شدید سیاہ تھے. اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا، نہ گرد و غبار، نہ تھکاوٹ تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہیں کا باشندہ ہے، لیکن ہم نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں کیونکہ مدینہ کی آبادی اس وقت محدود تھی، ہر شخص دوسرے کو جانتا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگے آپ کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران پر رکھ دیے. اس طرح بیٹھنے کا مقصد ایک تو ادب اور احترام کا اظہار تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کی حالت لوگوں سے پوشیدہ رہے تاکہ صحابہ کرام انہیں پہچان نہ سکے. تو اس روایت میں تو آنے کے وقت سلام کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن ابو فروہ کی روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا. پھر اس کے بعد بیٹھ کر آپ سے ایمان، اسلام، احسان، قیامت، اس کی علامات کے بارے میں سوالات کیے. پھر ان کے جواب سن کر آپ کی تصدیق بھی کی، جس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ سوال کرنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ سائل کو ان چیزوں کا علم نہیں، اور تصدیق کرنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ سائل سوال کرنے والا اس کو تمام امور کا علم ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اور چیز ہے احسان، اس کو بھی دیکھ لیں. نارملی خواتین میں یہ بات میں تو خیر زیادہ اس لیے کرتی ہوں کہ دیکھیں خواتین ایکسپیکٹیشنز میں زیادہ، گھر والوں کی نا امیدوں میں زیادہ زندگیاں گزار رہی ہوتی ہیں، اس میں بعض دفعہ خوف میں چلی جاتی ہیں. تو احسان جو ہے نا اللہ کی خاطر کام کرنا، بات ماننا، یہ آپ کہہ لیں کہ چلو ساس یا سسر کو ایک گلاس پانی کا پکڑا دینا گو کہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ احسان میں آتا ہے. اور جو احسان کرتا ہے وہ محسن ہوتا ہے، اور محسنین کا ذکر قرآن پاک میں بہت جگہ آیا، بڑے اعلیٰ درجے ان کے. محسنین جب اپنے درجے دیکھیں گے نا آخرت میں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. ٹھیک ہے. تو وہ احسان کا لفظ جو ہے نا، میں خواتین کی گھبراہٹوں کی وجہ سے اس کا ذکر ذرا زیادہ کرتی ہوں. اچھا چلے سبق کی طرف آئیں. احسان کے معنی اور اس کے درجات کو دیکھیں. احسان کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی کام کو اچھی طرح سنوار کر کرنا. ٹھیک ہے.
احسان کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں احسان کی تعریف کی ہے کہ تم عبادت وغیرہ کو اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کو کہتے ہیں مقام مشاہدہ، مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کو دیکھ نہیں رہے تو پھر تو بھی آپ عبادات وغیرہ کو اچھی طرح ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مقام مراقبہ۔ اس انداز سے عبادات کی جائیں تو اس میں خشوع خضوع نہایت کامل درجے کا ہو جاتا ہے۔ احسان کے 3 درجے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، تمام عبادات کو ان کے فرائض، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا، احکام شرع کو بجا لانا، ممنوع اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا۔ احسان کا یہ درجہ واجب ہے جس کی تحصیل ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، جو زیادہ تر عورتیں پریشان ہوتی ہیں نا، وہ یہ سود، گھر میں سود بہت آ رہا ہے، تو حلال حرام کی تمیز ہے نا۔ اللہ نے سورہ البقرہ میں کہا سود مت کھاؤ، یہ میرے اور میرے نبی کے ساتھ کھلی جنگ ہے، میں خود ہی پھر دیکھ لوں گا سود خوروں کو، اور اس کی سزا بہت سخت ہے کہ ان کو قیامت کے دن خون کی نہروں میں ڈالا جائے گا، اور جب یہ خون کی نہر سے باہر نکلنا چاہیں گے تو وہاں پہ جو دروغہ کھڑے ہوں گے ان کے سر پہ پاؤں رکھیں گے کہ ڈوب جاؤ اس خون میں۔ پھر یہ بھی آتا ہے سود خوروں کے لیے کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے، اور سامنے سے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بچھو ہوں گے، اور لوگ دیکھ کے کراہت اور خوف میں جائیں گے، لیکن پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود لیا کرتے تھے۔ بہرحال بہت سی میں نے اس میں کوشش تو یہ کی ہے جنت کی بات زیادہ ہو، جہنم میں بہت سخت سزائیں ہیں، بے حد سخت سزائیں، تو وہ اس کو پڑھ کے دل گھبراتا ہے، ایکسپلین کرنا پتہ نہیں میرے سے نہیں ہوتا۔ نمبر 3، تیسری چیز کو دیکھیں، احسان۔ انسان پر ہر وقت یہ کیفیت رہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل خواہ وہ اچھا ہو یا برا اللہ کے سامنے۔ اس درجے کو مقام مراقبہ کہتے ہیں۔ جب انسان کو یہ درجہ حاصل ہو جائے تو وہ نیکی کے ہر کام کو اچھے انداز سے کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے تاکہ عبادات صحیح طریقے سے ادا ہو سکیں۔ احسان کے اس درجے کو حدیث کے اس جملے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ میں بیان کیا گیا۔ اب اس کی بھی تفصیل ہو تو بہت، کہنے کا مطلب کیا، بچیوں کو کہیں بیٹے گلاس پانی ذرا اپنے والد کو دو، ابھی تو دیے، اب دوسری بہن کو کہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے احسان کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے کہ بیٹے باپ کے پاس بیٹھ کے پوچھ لیں کہ ہاں جی آج کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، کر رہے ہیں تو باپ خوش ہو جائے گا، اور باپ کی مانگی ہوئی دعا اولاد کے لیے اللہ کے عرش پہ جاتی ہے۔ ماں باپ بھی ذرا وسعت رکھیں دل میں، سینے میں، ہے نا، بچوں کی بات سنیں۔ تو احسان جو ہے نا، اس لیے اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں گھبراہٹیں بہت ہیں، پریشانیاں، سیلف کریٹڈ پرابلمز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک مزاج ہے اس سے ہلتے نہیں ہیں، میں نے یہ کہہ دیا نا تو بس کہہ دیا، تو بھائی گھروں میں رہ رہے ہیں، تھانوں میں تھوڑی رہ رہے ہیں، کچہریوں میں تھوڑی رہ رہے ہیں، تھوڑا سا مزاج میں نرمی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے آ جائیں۔ اگلا باب جو ہے وہ آج کا باب حلاوت الایمان، یہ باب ایمان کی مٹھاس اور لذت کے بیان میں۔ عن العباس ابن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاک طعم الایمان من رضی اللہ بالہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی خوشی سے مان لیا تو سمجھ لو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ اکبر، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔
नॉर्मली जब ख़वातीन से बात होती है ना सब्र करें तो बाजियों को बड़ा गुस्सा आता है, आंटियों को, बच्चियों को, क्या आंटी आप कहती हैं सब्र करो। तो मैंने कहा फिर वो देखें मिठास तो वही चखेंगे जो सब्र को समझते हैं। सुना ना सब्र का फल मीठा, वही फिर टेस्ट लेता है अपने मुंह में सब्र का। यहाँ भी देखें ईमान का जायका कौन लोग चखेंगे, जो इस्लाम से प्यार, दीन इस्लाम से प्यार करेंगे। ये नहीं है कि कहीं जाना है, नमाज पढ़नी है। कितनी औरतें कहती हैं कि हम सबके सामने नमाज नहीं पढ़ सकते इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, कि लो जी इतनी बैकवर्ड है, सबके सामने नमाज पढ़ी है। अभी ताला इतना दिमाग को लगा हुआ है कि शर्म महसूस होती है कि लोगों के सामने नमाज, ठीक है। हालांकि कहना चाहिए कि जी नमाज का वक्त है, अदा कर ले, इसके बाद हम बात करेंगे। और फिर जब नबी को अपना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी बनाया, तो फिर देखें दिल में खुशी कैसी होती है। फिर रबीउल अव्वल में केक खा के नाते सुन के दिल नहीं, दिल करता है कि हम सुन्नतों पे अमल करें, जो सुन रहे हैं उस पर अमल करें। रब राज़ी, अल्लाह का नबी राज़ी, तो फिर रब राज़ी, तीनों चीज़ें हो गई ना। तो फिर अब ईमान का जायका तो खुदा चिखाएगा दुनिया में, पक्की बात है, 100% पक्की बात है। हदीस पाक को देखें, अनस इब्न मालिक अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासु मन कुन्न फ़ीही वजद बिहिन्ना तामल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बु अलैहि मिम्मा सिवाहुमा वन युहिब्बुल मरउ ला यहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह वन यकरहु अन यऊदु फिल कुफ्रि बादा इज़ अनक़ज़ाहु क़ज़ाल्लाहु मिन्हु कमा यकरहु अन यक़ज़ुफ़ फिन्नार। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में ये 3 चीज़ें होंगी वह ईमान का जायका पाएगा। एक, इसे अल्लाह ताला और इसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हो। ये बड़ा आला दर्जा है। कभी अपने आप से पूछे कि मियाँ से ज़्यादा मोहब्बत है बच्चों से, कि अपनी ज्वेलरी से, लिबास से, कि वाकई अल्लाह के नबी की तालीमात से ज़्यादा मोहब्बत है? जवाब आ जाएगा, क्योंकि हम अपने आप से तो नहीं ना झूठ बोलते, तो खुद ही पता चल जाएगा किससे प्यार ज़्यादा है। दूसरा, किसी भी बंदे से इसकी मोहब्बत महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। ये चीज़ आ जाए ना, तो ये जो पहला वाला ऊपर वाली बात है ना, अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत, वो आ जाएगी। हम अपने ज़ाती नफ़रतों की वजह से रिश्तेदारियों से दूर होते जा रहे। इसको मैंने अभी और भी खींच देना था मैंने वैसे ना। क्यों? कहें कि या अल्लाह है तो इसकी ज़्यादती आपके सामने, लेकिन मैं आपकी खातिर इसको मैंने माफ़ किया। अल्लाह की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर, जो आपने कहा सिला रहमी करो, इसलिए ये हमारे मामलात ऐसे चल रहे हैं। तो अल्लाह हमें बेयार व मददगार ना छोड़ना। अल्लाह इस चीज़ का बेहद कदरदान है कि बंदे से मोहब्बत महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए की जाए। अच्छा, इसको ऐसे समझ लें, आप में से जो ख़वातीन कुरान पढ़ती हैं वो एक हल्का बनेगा, आपकी फ्रेंड्स बनेंगी, ठीक है, कुरान क्लास की फ्रेंड्स। और एक वो होती हैं जो आपकी नेबर्स की फ्रेंड्स, या आपकी कज़न्स हो गई, या आपकी रिश्तेदारियाँ। सच्चे दिल से सोच के अपने आप को बताएं कि जो कुरान और अल्लाह की खातिर जो दोस्तियाँ होती हैं वो कितनी ऊपर होती हैं, उन पे गुस्से ही नहीं आता। बाकी दुनियादार में, रिश्तेदारियों में, हिसाब किताब में हमारी सोच और दिल की कैफियत फ़र्क होती है, ठीक है, इसको ज़रूर आपने सोचना है। तीसरी चीज़, और वो कुफ़र में जाने को नापसंद करे, बाद इसके कि अल्लाह ताला ने इसे कुफ़र से निजात दी, जैसे कि वो आग में डाले जाने को नापसंद करे, ठीक है। तो क्या चीज़ यहाँ पे आई? ईमान का लुत्फ़। एक खातून थी बच्ची थी, खातून तो नहीं, वो उसने एम.ए. इस्लामियात किया, उसमें इस्लाम और दीगर अदियान पढ़ाए जाते हैं, एक किताब का नाम है। उसने वो पढ़ना शुरू किया तो उसको सिख मज़हब बड़ा पसंद आया, उसका दिल करे कि मैं सिख नहीं बन जाऊँ, है मुसलमान से सिख। उसको मेहनत की, उसको 2-3 दिन एक आलमा ने उसको उसकी काउंसलिंग की, समझाया, वापस आ गई, ठीक है। अब देखें, यहूदी में कन्वर्ट नहीं हो सकते, यहूदी पैदा होता है मर जाता है, ये नहीं कोई कहता मैं यहूदी बन जाऊँ। हाँ, ईसाई बन सकते हैं, मुसलमान बन सकते हैं, कोई और मज़हब भी इख्तियार करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन
کیا چیز ہے؟ تیسری چیز کو ذرا دوبارہ میں پڑھ رہی ہوں، دیکھیں، اور وہ کفر میں جانے کو ناپسند کرے بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے نجات دی۔ تو اب دین اسلام سے کیا ہوگی؟ سچی محبت۔ شرمندہ نہیں ہوتی عورتیں کہ ہائے ہم نے برقع پہنا، حجاب کیا، دسترخوان پہ کھانا کھائے، لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے لوگ۔ اور اب آپ دیکھیں 1.5-2 سال میں آپ کو پردہ ماسک والی خواتین، حجاب والی خواتین زیادہ نظر آئیں گی۔ عورتوں میں گھروں کے اندر مرد اور عورتوں کا دل کرتا ہے ہمارے گھر شریعت کے مطابق ہمارا ہو، حساب کتاب، حضرت رہن سہن سوری۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک کونے میں جا نماز بچھایا ہوتا تھا، یعنی کہ مسجد چھوٹی سی، کمرے ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، یہ ہمارے گھروں کی طرح تھوڑی 2-2 کنال کے گھر، اتنے بڑے بڑے 5-5 مرلوں کے کمرے، ٹھیک ہے؟ ان ہر کمرے میں جا نماز ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کس طرح بچے نمازی ہوں گے۔ صرف یہ جو خوف اور کاہلی اور سستی ہے نا کہ وضو کر کے جا نماز کی طرح مل نہیں رہا، یہ بھی کر کے دیکھیں۔ بڑی جلدی ہر کمرے میں ایک جا نماز ہونی چاہیے، اور ڈرائنگ روم میں تو 3 بچھایا کریں۔ وہاں پہ تو بہت ہی کم بیٹھنا ہوتا ہے، صرف مہمانوں کے لیے۔ تو وہاں پہ بہت سی عورتیں میں نے دیکھا ہے، چھوٹے چھوٹے کمرے ایسے وہ اپنا اسکرینز لگا کے، تو انہوں نے اپنا مدرسہ سا چھوٹا سا بنایا، 2 جا نماز، ایک قرآن کی ریل آ گئی، اور ایک شیلف لگا لی جہاں دین کی کتابیں، وہاں بیٹھ کے آپ مطالعہ کریں۔ ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوتا؟ باقی دنیا کو دیکھ کے تو سمجھ آ گئی کہ ڈرائنگ روم ایسے بنانا ہے، سٹنگ روم ایسے بنانا ہے، LCD اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی چوڑی ہونی چاہیے، ساتھ کوئی ڈیک شیک ہونا چاہیے، ذرا تھیٹر شیٹر لگے۔ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بے چینیاں لے کے اٹھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایمان کا جو تیسری بات ہے نا کہ کفر میں جانے کو ناپسند کریں۔ دنیا داری اور میلے ٹھیلے اور یہ فلمیں شلموں سے دل کے اندر تنگی آنی چاہیے، دل گھبراہٹ ہونی چاہیے دل میں۔ اچھا، اب محبت کے معنی اور اس کی اقسام دیکھیں۔ محبت کے معنی کئی قسمیں ہیں، اس میں نمبر 1 دیکھیں، حب طبعی۔ میرا خیال ہے اس کو کل کر لیں یا کر لیں اس کو آج؟ چلیں اس کو کر لیتے ہیں۔ حب طبعی، انسان طبعی طور پر کسی چیز سے محبت کرے، جیسے انسان اپنے والدین، اولاد، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ حب عقلی، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس شے کے ساتھ محبت کی جائے جیسے انسان کی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت۔ حب کمالی، کسی میں کوئی ہنر، فن، کمال ہو جس کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔ آپ نے دیکھا بعض کارپینٹر بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بعض موچی بڑے اچھے دل لگی سے دوبارہ ریپیئر کر دیتے ہیں جوتا، کوئی بھی چیز ایسے، کوئی بھی پیشہ ہے۔ کئی اب تو خیر کھانا پکانے والی اتنی ایک انڈسٹری بن گئی، فوڈ انڈسٹری، اس میں کرٹکس بھی ہیں، کتنا کچھ۔ تو انسان کو اس فن سے، اور یا کئی ایسی خواتین ہوتی ہیں ان کو اپنے سوئنگ کٹنگ سے بڑا ہوتا ہے، کئیوں کو گھر سجانے کا، اور یہ اس فن سے اپنے ہی سے پیار ہو جاتا ہے۔ حب کمالی۔ اچھا، حب جمالی، کسی کے ساتھ محبت اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کی جائے۔ اچھا، حب جمالی، یہ محبت والا جو پارلر ہے، کیا چیز ہو رہی ہے؟ اپنی تعریف سننے کا شوق بہت ہے۔ اس میں سے بھی جس دن آپ ارادہ کریں گے نا کہ کوئی میری تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ منہ کے اوپر ظاہری تعریفیں کرنے سے اس کا مطلب کوئی کام نکلوانا ہے، اس لیے تعریفیں ہو رہی ہیں۔ خیر اس کو بھی ذرا جج کیا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اتنا زیادہ شوق ہے نا شکل کی، کپڑے کی، لباس کی، واہ واہ سننے کی، یہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ اس چیز میں سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں رعب اور ڈال دیتا ہے۔ بہرحال حب احسانی، کسی کے احسان کی وجہ سے محبت کی جائے۔ حسن و جمال میں نا تو یہ نارسسزم ہوتا ہے۔ نارسسزم کیا ہے؟ نارسسسٹ ایک تھا گریک مائتھولوجی میں، اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا نا، اس کو اپنے آپ سے عشق ہو گیا۔ اب وہ اس نے کیا کیا، وہ پانی میں جاتا، روز دیکھتا کہ میں بہت پیارا، واہ جی واہ۔ اسی طرح پانی میں دیکھتے ایک دن اس کو چکر آیا، وہ پانی میں گر کے ڈوب گیا۔ تو یہ جو خود پسندی والی عادت ہے نا، بہرحال بہت زیادہ ہے دنیا میں، حسن و جمال کی وجہ سے۔ اچھا جی، ہم احسانی
حب احسانی کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محبت کے تمام اسباب پائے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مدار ایمان کون سی محبت ہے؟ اس میں شارحین حدیث جو شرح لکھتے ہیں ان کے دو قول ہیں۔ نمبر 1 کو دیکھیں، اس سے محبت عقلی مراد ہے کہ عقلی طور پر انسان یہ سمجھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ قابل محبت اور قابل تعظیم ہے۔ اور یہ جو حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اس کو میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، بہت زیادہ کیسے نا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم نے ایمان کے اس تقاضے کو پورا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو 2-4 نعتیں سن کے ہی کہیں گے نبی سے محبت ہے۔ ربیع الاول جو آیا سال بعد، اور یہ دیکھیں ایمان کا لیول کیا کہ نبی اور اس سے اللہ اور اس کے نبی سے ایسے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اس کو آپ نے ضرور آج سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔